فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ کچھ ایسی ضروریات لگائی ہیں کہ اگر وہ ضروریات پوری نہ ہوں تو انسان کی زندگی بے کیف، بے مزہ، بے سکون، خستہ اور ناکارہ رہتی ہے۔ مثلاً پیاس لگے تو پینے کے لیے پانی میسر ہو، بھوک لگے تو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا دستیاب ہو، دھوپ ستائے تو سایہ ملے، سردی سے ٹھٹھر رہا ہو تو سورج کی تپش اور تابانی نصیب ہو،
گھر ہو، ماں باپ ہوں، چار دیواری ہو، بیوی بچے ہوں، وقت پہ بارشیں ہوں، رزق روزی ملتی رہے، یہ ضروریات ایسی ضروریات ہیں جو ہر انسان کے ساتھ اللہ نے لگائی ہیں، اور یہ بنیادی ضروریات ہیں، اور ان کے بغیر انسان کی زندگی میں سکون اور قرار نہیں آ سکتا۔ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو اعتراضات کرتے تھے، ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ ہوتا تھا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ ہم اسے کس طرح رسول مانیں؟ یہ کس طرح رسول ہو سکتا ہے؟ دیکھتے نہیں ہو یأکل الطعام، یہ روٹی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے بازاروں میں آتا جاتا رہتا ہے۔ یہ اعتراض تھا مشرکین مکہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اور یہ دلیل وہ دیتے تھے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے معاذ اللہ، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ روٹی کھاتا ہے، بازاروں میں آتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مشرکین مکہ کا یہ اعتراض نقل کیا ہے، بذریعہ وحی نازل فرمایا ہے، اور ان کا یہ اعتراض نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جواب یہ دیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں، مجھ سے پہلے جتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جسے بھوک نہ لگتی ہو، وہ روٹی نہ کھاتا ہو، اور اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے بازاروں میں آتا جاتا نہ ہو۔ ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ یہ ضروریات اس طرح وابستہ کر دی ہیں کہ یہ بنیادی ضروریات ہیں، نبی ہو، ولی ہو، نیک ہو، بد ہو، مومن ہو، کافر ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، نیکوکار ہو، بدکار ہو، ان چیزوں کی ضرورت ہر آدمی کو ہوتی ہے۔ ابو جہل کو بھی بھوک لگتی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگتی تھی، فرعون کو بھی بھوک لگتی تھی، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی لگتی تھی۔ یہ انسانوں کی بنیادی ضروریات ہیں، ان کے بغیر گزارا بھی نہیں، ان کو حاصل کیے بغیر چارہ بھی نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے مومن اور مسلمان کو کچھ احکامات دیے ہیں، اور مومن اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی ہیں۔
ہر معاملے میں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ ان احکامات اور ان ہدایات کا پابند ہے۔ مومن مرضی کا مالک نہیں، مومن شتر بے مہار نہیں۔ شتر بے مہار اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کے ناک میں نکیل کوئی نہیں، جدھر مرضی ہے چرے، جدھر مرضی ہے جائے۔ مومن شتر بے مہار نہیں ہوتا، یہ اللہ کے احکامات کا اور اللہ کی ہدایات کا پابند ہوتا ہے۔ اور اللہ کے احکامات اور اللہ کی ہدایات میں سے سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اے مومن، اے مسلمان، تو نے زندگی گزارتے ہوئے اور رزق روزی اور ان چیزوں کو تلاش کرتے ہوئے جائز ناجائز، حلال حرام، اپنا بیگانہ، یہ میرا حصہ ہے یہ دوسرے کا حصہ ہے، ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ جو آدمی ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کے محنت کرے، مزدوری کرے، رزق کمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، کمائی کرنے والا، کسب کرنے والا، مزدوری کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ جب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا اور اس صحابی کے ہاتھ بڑے سخت تھے، کھردرے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک بڑے ملائم تھے، کھردرے ہاتھ ملائم ہاتھوں کے ساتھ لگے تو محسوس تو ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھوں میں جو شدت اور سختی تھی اسے محسوس کرتے ہوئے فرمایا، کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں لکڑ ہارا ہوں، اپنا اونٹ لے کے پہاڑ میں جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹ کے شہر میں لاتا ہوں، بیچتا ہوں اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور رحمت کائنات نے اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاباش شاباش۔ اور اسی موقع پہ آپ نے دوسرے صحابہ کو فرمایا، القاسب حبیب اللہ، محنت کر کے، دقت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ رزق کمانے والا، روزی کمانے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ ویلا آدمی اور نکما آدمی نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ایک دفعہ کسی آدمی نے، نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما تھے، تو اس محفل میں اٹھ کے سوال کیا کہ میں غریب ہوں، تنگ دست ہوں، میرے ساتھ امداد کی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا اور صحابہ اکرام میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے اس بھائی کو کلہاڑی لے دے؟ تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس 2 کلہاڑیاں ہیں، آپ کے کہنے پہ میں ایک دیتا ہوں۔ فرمایا، جاؤ گھر، صدقے کی نیت سے اللہ تمہیں اجر دے گا، کلہاڑی لے آؤ۔ کلہاڑی لائی گئی اور نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے اس آدمی کے ہاتھ میں پکڑائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل کی طرف اشارہ کیا، جاؤ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روزی تلاش کرو، جاؤ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روزی تلاش کرو۔ تو رزق بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، نیک ہو برا ہو اسے بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی۔ اللہ نے یہ بنیادی ضروریات انسان کے ساتھ رکھی ہے۔ ہاں، مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے احکامات کا پابند ہے، چلتے چلتے چلتے
ایک موڑ آ جاتا ہے کہ جہاں مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، وہاں جو رک گیا وہ مومن اور مسلمان ہے، اور جو نہیں رکا اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا اسلام کمزور ہے، اسے فکر کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں اللہ نے ان کی یہی نشانی بتلائی ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ مرنے کے بعد جن لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ بننے والا ہے اور جو دوزخ کے گڑھے میں سیدھے گریں گے، دنیا میں فرمایا ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے طغیانی، دریا طغیانی میں آ گیا، سمندر میں طغیانی ہے، کنارے سے باہر نکل آیا ہے پانی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو کنارے سے باہر نکل گیا اور رزق حاصل کرتے ہوئے، روزی کماتے ہوئے، پیسے بناتے ہوئے، حلال حرام جائز ناجائز کی اسے کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر اور کوئی تمیز نہیں، یہ طغیانی میں آیا ہوا ہے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کو اور دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے ہر رشتے پہ، ہر ناطے پہ، ہر موقع پہ۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کیسے؟ دو چار جھلکیاں دیکھیں۔ ایک واقعہ ہے نبی علیہ السلام سے بہت پہلے کا، ایک واقعہ ہے نبی علیہ السلام کے سامنے کا، ایک واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد کا، میدان کربلا کا، اور ایک واقعہ ہے آج کل کا۔ نبی علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی علیہ السلام کی پیدائش سے، نبوت سے 650 سال پہلے دنیا سے اٹھ گئے، اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا، اور وہ آسمان پہ ہیں اور زندہ ہیں، اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ اس زمین پہ اتریں گے، نازل ہوں گے، اور بطور نبی نہیں اتریں گے بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے اتریں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کے زمانے کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، کہ ایک جگہ سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 3 آدمی مرے ہوئے پڑے ہیں راستے کے ساتھ، اور ان کے پاس سونے کی ایک اینٹ، سونا اینٹ کی شکل میں اکٹھا ہے، اور وہ سونا پڑا ہوا ہے، سونے کی اینٹ پڑی ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے دوست احباب، ماننے والے، حواریین، شاگرد وغیرہ وہ بھی تھے، رک گئے اور لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا قصہ ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، درخواست کی، التجا کی کہ یا رب العالمین یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے وحی آئی اور حضرت عیسیٰ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے عیسیٰ، یہ 3 آدمی آپس میں گہرے دوست تھے، اکٹھا محنت کرنا، مزدوری کرنا، رزق کمانا، یہ اسی سلسلے میں جا رہے تھے کہیں محنت مزدوری کے لیے کہ اتفاقاً ان کو یہ اتنا بڑا وزنی سونے کی اینٹ مل گئی۔ جب سونے کی اینٹ نے ملی بڑے خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب محنت مزدوری سے جان چھوٹی، بس اس کے 3 حصے کریں گے، واپس چلیں گے، سونا بیچ کے پیسہ آئے گا اور اپنی زندگی سکون سے گزرے گی۔ تو بیٹھ گئے۔ اس دوران ان کو بھوک محسوس ہوئی
اور ان دو نے ایک سے کہا کہ یہ قریبی گاؤں ہے، آبادی ہے، وہاں جاؤ، خود بھی کوئی مانگ تانگ کے روٹی کھاؤ اور ہمارے لیے بھی روٹی لے آؤ۔ وہ چلا گیا، پیچھے دو رہ گئے اور وہ سونا رہ گیا۔ جب وہ چلا گیا تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، اور ایک دوست دوسرے دوست کو کہنے لگا کہ یار اس اینٹ کے 3 حصے بنیں گے تو کیا پیچھے رہ جائے گا، مزہ تو تب ہے کہ اس کو درمیان سے 2 ٹکڑے کریں، آدھا ٹکڑا تجھے مل جائے اور آدھا مجھے مل جائے۔ تو دوسرا کہنے لگا بات تو زبردست ہے، لیکن اب یہ مصیبت ہے، یہ کانٹا ہے، یہ روڑا درمیان میں ہے، اس کا کیا کریں؟ جب پیسہ آیا، حلال حرام کی تمیز اٹھی اور شرم اور بھرم اور حیا اور احساس ختم ہوا، تو وہی آدمی جو کل پیارا دوست تھا اور ایک ساتھ کھانا پینا تھا اور ایک دوسرے کی عزت بےعزتی یکساں محسوس ہوتی تھی، اب آنکھوں پہ دنیا کی پٹی آ گئی اور دنیا کی محبت غالب آ گئی، اور وہ دوستی کا جو بھرم ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ ادھر وہ جو تھا روٹی لینے گیا ہوا تھا، وہ بھی سوچ رہا تھا کہ اینٹ اگر 3 حصوں میں تقسیم ہوگی تو مجھے کتنی ملے گی؟ مزہ تب ہے کہ سالم کی سالم میں لے جاؤں اور ان 2 کا اب کیا کروں؟ انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ وہ جب روٹی لے کے آئے گا تو روٹی بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کو گلا دبا کے قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور وہ اپنی روٹی کھا کے ان کی روٹی میں زہر ملا کے لے آیا۔ جو ہی وہ آیا اس نے روٹی رکھی، کھاؤ بھائی، تو یہ پہلے سے تیار تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، ایک ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں، غالب آ گئے اور اس کا گلا دبا کے اس کو مار دیا، اور اسے مارنے کے بعد بڑی بے قراری سے کھانے کی طرف بڑھے، روٹی کھاتے گئے اور ٹھنڈے ہوتے گئے، اور وہ سونے کی اینٹ وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہے، اور یہ تینوں اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں۔ یہ ہے مال کی محبت کا نتیجہ۔ مال انسان کی ضرورت ہے، مال کمانا چاہیے، جو کماتا نہیں ہے وہ اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی ہے محنت کی، لیکن اسلام نے، قرآن نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی سمجھایا ہے کہ تم میں سے جو مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے لیے ایک سٹیج ہے جہاں وہ رک جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ جو وہاں رک گیا وہ مومن ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پابند ہے، اور جس نے مرضی کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، مرنے کے بعد بھی ذلیل ہوگا۔ مال ضرورت ہے، لیکن مال کی محبت میں اندھا ہو جانا بہت بڑی بدبختی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کی مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، فجر کی نماز کے بعد حضور کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک مقتدیوں کی طرف کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں اقبل علینا بوجہہ، نبی علیہ السلام اپنا چہرہ ہماری طرف موڑ کے بیٹھ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مخاطب کر کے فرماتے تھے تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہو تو سناؤ۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اگر ہم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو ہم وہ عرض کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ ہم اگر خاموش رہتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کر کے پھر اس کی تعبیر اور اس کی تشریح بیان کرتے تھے۔ ایسے ہی مواقع میں سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات کو ابو بکر و عمر کو خواب میں دیکھا، اور میں نے ان کو
ایک قمیض پہنے ہوئے دیکھا، اور ابو بکر کی قمیض یہاں تک تھی جہاں عموماً ہوتا ہے کپڑا، لمبی قمیض، اور عمر کی جو قمیض تھی وہ میں نے دیکھی کہ وہ پیچھے گھسٹ رہی تھی، اتنی لمبی تھی کہ ان کے بدن سے زیادہ زمین پہ گھسٹ رہی تھی۔ ان دونوں کو میں نے خواب میں دیکھا، اس طرح کے لباس میں دیکھا۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ فما اولتہ، پھر آپ نے اس کی کیا تعویل اور تعبیر کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ان کے دین کی طرف اشارہ ہے، دین کی طرف۔ عمر دین کے معاملے میں بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، اور دین کے معاملے میں بہت پختہ ہے۔ یہ بغیر لباس ہے، مراد دین ہے، خواب کچھ ہوتی ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام اسی طرح بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے شکایت پیش کی، مسئلہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کھجور کا ایک درخت ہے، اس کی کچھ ٹہنیاں پڑوسیوں کے گھر کی طرف جھک گئی ہے، اور اس کے ساتھ جب پھل لگتا ہے، کھجور لگتی ہے، تو اس گھر میں جو بچے ہیں وہ گرا لیتے ہیں، توڑ لیتے ہیں اور میرا نقصان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلایا، حال احوال پوچھا، اور نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ بچے یتیم بچے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چونکہ یتیم رہے تھے، اور جو آدمی جس مرحلے سے خود گزرا ہوتا ہے نا، اس کو اس کا احساس بنسبت دوسروں کے زیادہ ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ بیمار تھا، کوئی مسئلہ تھا صحت کا، تو ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب ناڑا کے، ان سے مشورہ کیا کہ اٹک میں کس ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے۔ تو ڈاکٹر عزیز صاحب کہنے لگے کہ سول ہسپتال میں ایک ڈاکٹر نور الحسن صاحب ہیں، آپ ان کو چیک کرائیں۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ؟ تو ڈاکٹر عزیز صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر نور الحسن صاحب 15-20 سال پہلے چھت سے گرے ہیں، اور ان کی یہ جو پیچھے ہڈی ہے مورے ٹوٹ گئے ہیں، اور وہ معذور ہیں، کرسی پہ ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ خود معذور ہیں اور ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہوا ہے، وہ بہت زیادہ مریضوں کا احساس کرتے ہیں، بہت زیادہ احساس کرتے ہیں۔ ہر مریض کو وہ اس شفقت اور اس توجہ سے دیکھتے ہیں کہ دوسرے ڈاکٹر اس توجہ سے نہیں دیکھتے۔ تو جو آدمی خود جس مرحلے سے گزرا ہوتا ہے نا، اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس بندے کی اب وہی کیفیت ہے جو فلاں وقت میری کیفیات تھی۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بھی ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے محبوب کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور اس آیت کے بعد یتیمی یاد کروانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے محبوب کسی یتیم کو کبھی نہ جھڑکنا۔ اس لیے آپ کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، میں نے اللہ فرمائش یہ رہے ہم نے تجھے یتیمی کا شربت اس لیے پلایا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو یتیمی کا شربت اس لیے پلایا ہے تاکہ آپ کو یتیموں کے احساسات اور جذبات کا پتہ ہو کہ جب سب بچے اپنے اپنے باپ کو باپ کہہ کے بابا کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں، تو یتیم بچہ بھی دائیں بائیں دیکھتا ہے، اس وقت اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ احساسات بچپن میں بتا دیے تھے۔ بچے چونکہ یتیم تھے، حضور کو رحم آ گیا، شفقت آ گئی، اور آپ نے اس کھجور کے مالک سے کہا کہ یار تیری کھجور کی جو شاخیں ان یتیموں کے گھر کی طرف گئی ہوئی ہیں، اگر تو وہ 2-4 شاخیں ان کو ہبہ کر دے کہ جب بھی ان کے ساتھ پھل لگے بھائی یہی کھائیں، وہ ان کی ہو گئی، تو بدلے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت میں کھجور کے پورے درخت کی ضمانت دیتا ہوں، بشارت نہیں، ضمانت دیتا ہوں، ضمانت۔ اب دیکھنا دنیا تو انسان کی ضرورت ہے، لیکن دنیا کی محبت میں جو اندھا ہو جاتا ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ وہ آدمی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا یا رسول اللہ آخرت کا معاملہ اندھیرے کا معاملہ ہے، پتہ نہیں کون ہوگا کیا ہوگا، مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس نے انکار کر دیا۔ اس کے انکار پر نبی علیہ السلام جب پریشان ہوئے تو ایک انصاری صحابی اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو جنت والی کھجور ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ مختص ہے یا ہر کسی کو مل سکتی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جو بھی یہ ٹینیاں ان یتیموں کو لے دے اس کو مل سکتی ہے۔ تو انصاری صحابی اس منافق بدبخت کو باہر لے گئے اور اسے جا کے بتایا کہ مدینے کے فلاں علاقے میں میرا باغ ہے، اس میں اتنے درخت ہیں، وہ سارا باغ تو لے لے اور وہ ٹینیاں جو نبی پاک کہہ رہے ہیں ان بچوں کو دے دے۔ اس نے سودا ہو گیا، صحابی نے آ کے بتا دیا یا رسول اللہ میں نے باغ دے کے وہ ٹینیاں اس سے لے لی ہیں، اب آپ یتیموں کو ہبہ کر دیں۔ انصاری صحابی اپنی جگہ پہ خوش ہے، وہ منافق اپنی جگہ پہ خوش ہے۔ کامیاب انصاری ہوا ہے، وہ منافق کامیاب نہیں ہوا۔ وہ منافق حضور کی زبان سے جنت چل کے اس کے گھر آ گئی تھی، لیکن اس بدبخت کے وہ دنیا کی محبت میں اندھا تھا، اس لیے اس نے جنت کو قبول نہیں کیا، دنیا کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے وہ 3 مرنے والے دیکھیں اور نبی پاک کے زمانے کا یہ آدمی دیکھیں۔ جب دنیا کی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ بن جاتا ہے۔ تیسری مثال حضور کے بعد کی ہے اور میدان کربلا کی ہے۔ کربلا میں جن جن لوگوں کے حصے میں ظالم بننا آیا اور جنہوں نے کربلا میں ظلم کے پہاڑ توڑے، ان میں ایک مرکزی کردار ہے عمر بن سعد کا۔ یہ جو عمر بن سعد ہے یہ جو سب سے آگے دستہ تھا یزیدی فوج کا، 24,000 جس میں سپاہی لڑ رہے تھے۔ ادھر کتنے آدمی ہیں؟ 72، اور 72 میں بھی مرد چند ہیں اور باقی عورتیں ہیں، اور ان سے لڑنے کے لیے فوج آئی ہوئی ہے، اور 24,000 کا دستہ عمر بن سعد کے زیر کنٹرول ہے۔ یہ جو عمر بن سعد ہے یہ بڑے جلیل القدر صحابی کا بیٹا ہے، حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، کیا ہستی تھے سعد بن نبی وقاص، بڑا مرتبہ ہے اسلام میں سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کا۔ 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو نام بنام نبی پاک نے جنت کی بشارت سنائی، ان میں حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ سعد فی الجنہ، یہ نبی پاک کے الفاظ ہیں، سعد جنتی ہے۔ اور یہ سعد بن نبی وقاص اس مرتبے کے صحابی ہیں کہ ایک دفعہ جنگ ہو رہی تھی کفار کے ساتھ اور یہ لڑ رہے تھے اور دشمن کے لشکر کی طرف تیر پھینک رہے تھے، اور تیر انہوں نے ایک تھیلے میں رکھے ہوئے تھے، تھیلے سے تیر نکالتے تھے، کمان پہ چڑھاتے تھے، دشمن کو مارتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے معائنہ کرتے کرتے اپنے ساتھیوں کا ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب لڑنے والے مجاہد کی توجہ تو آگے ہوتی ہے، ٹارگٹ کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، سعد کو نہیں پتا پیچھے کون ہے۔ جب ایک تیر نشانے پہ لگ گیا، حضرت سعد بن نبی وقاص نے اور تیر نکالنے کے لیے ہاتھ پیچھے کیا تو نبی علیہ السلام نے تیر پہلے سے نکالا ہوا تھا، آپ نے تیر ان کے ہاتھ پہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارم فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلا اللہ کے راستے میں، محمد کی ماں بھی تجھ پہ قربان، محمد کا باپ بھی تجھ پہ قربان۔ حضرت علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ شرف کائنات میں اور کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ نبی پاک نے اسے کہا ہو میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، یہ شرف صرف سعد بن ابی وقاص کو حاصل ہوا ہے۔
اس سعد بن ابی وقاص کا یہ بیٹا ہے عمر بن سعد، اس سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، دنیا کا حریص، دنیا کا بھوکا اور دنیا کی محبت میں اندھا ہو جانے والا بد نصیب۔ مسلم شریف کی روایت ہے جب مسلمانوں کی آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، آپس میں لڑائیاں، تو یہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص تھے انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ شہر سے باہر چلے گئے، دور دراز کسی جنگل میں کچھ 2 اونٹ رکھ لیے، 4 بکریاں رکھ لی اور ان کو چراتے تھے اور بس دن رات وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے۔ اگر حضرت سعد بن ابی وقاص اس وقت میدان میں آ جاتے اور مسلمانوں کے جو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے ان میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو وہ پلڑا بڑا وزنی ہو جاتا، لیکن سعد بن ابی وقاص نے ان لڑائیوں سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھا۔ ان کا یہ جو بیٹا ہے عمر بن سعد یہ بڑا بے چین تھا، ابا جی نیک بخت نے بھاگوانا نو سمجھ کوئی نہیں، یہ تھا موقع سی حکومت حاصل کرنا دا، خلافت حاصل کرنا دا، کڑتا رہتا تھا اپنے والد پہ، خفا رہتا تھا کہ فلاں نے وہ عہدہ لے لیا ہے، فلاں نے وہ عہدہ لے لیا ہے، ساڈا پیو اسلام واسطے اتنی قربانیاں دے کے اج جنگل اچ بہ کے بکریاں پہ چراندا ہے۔ ایک دفعہ یہ عمر بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس چلا گیا اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص چوٹی پہ تھے، پہاڑ کی چوٹی پہ بکریاں چرا رہے تھے، اونٹ چرا رہے تھے اور یہ گھوڑے پہ سوار آ رہا تھا، تو اوپر والا آدمی دور سے دیکھ لیتا ہے، تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ ادھر میرے غریب خانے کی طرف کون گھوڑا دوڑاتے آ رہا ہے، حیران ہوئے اور جب پہچانا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الراکب، اے اللہ یہ جو سوار آ رہا ہے اس کے شر سے مجھے بچانا، یا اللہ یہ جو سواری پہ آ رہا ہے یہ شر لے کے آ رہا ہے، مجھے اس کے شر سے بچانا۔ دعا کر کے فارغ ہوئے، پتر پہنچ گیا اور عمر بن سعد نے وہاں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ جو گفتگو کی ہے وہ بھی مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے، جا کے کہنے لگا یتنازعون الناس فی الملک، لوگ بادشاہی حاصل کرنے کے لیے جھگڑ رہے ہیں، وَأَنْتَ فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ، اور تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور اونٹ چرا رہا ہے۔ لوگ خلافت کے لیے مملکت حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور تو یہاں اونٹ چرا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے اس بیٹے کے سینے پہ مکہ مارا بڑے زور سے، فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ، سعد بن ابی وقاص نے زور سے مکہ اس کے سینے پہ مارا اور فرمایا دفع ہو جا، دفع ہو جا اور آئندہ میرے پاس نہ آنا، کبھی بھی میرے پاس نہ آنا، انہی چیزوں سے تو بچنے کے لیے میں یہاں جنگل میں بکریاں اور اونٹ لے کے بیٹھا ہوں، انہی چیزوں سے تو بچنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ تو خبریں میرے پاس لے کے آ گیا ہے آئندہ میرے پاس۔ تو یہ بڑا دنیا کا حریص تھا۔ پھر معاملہ چلتا رہا، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یزید کا دور خلافت آ گیا، اور یزید کے دور خلافت میں کوفے کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اور ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا رے، جیسے علاقوں کے نام ہوتے ہیں، ہمارا یہ علاقہ جندال ہے، اس طرح کا علاقہ تھا رے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد سے کہا کہ یہ فوج بھیجنی ہے، دستہ بھیجنا ہے 24,000 کا، اور ڈیوٹی یہ ہے کہ حسین کا خاندان آ رہا ہے، اس کو معاملے کو ختم کرنا ہے، حسین اگر یزید کی بیعت پہ راضی ہو جائے فبہا، نہ راضی ہو ختم کر دو، اور تو نے اس لشکر کی کمان کرنی ہے، اور بدلے میں تجھے رے کا جو علاقہ ہے نا وہ سارا ہبہ کر دیا جائے گا، سارا۔ کبھی آپ اٹھائیں نا ہسٹری، یہ جو ہمارے چودھری ہیں، ملک ہیں، ان کی 2-4 نسلیں پیچھے چلے جائیں، تاریخ میں سب کچھ محفوظ ہے،
ان کے آباء و اجداد کی یہ جو جاگیریں ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ میرے پاس 4 کنال ہے اور 7 پرلا ملک ہے، اس کے پاس 8000 کنال ہے. کیا وجہ ہے؟ خاندان ایک ہے، اس کے پاس 8000 کنال کہاں سے آئی ہے، میرے پاس 4 کیوں ہے؟ کبھی اس پر سوچے. تو انگریز جب اس ملک پہ قابض تھا تو جتنے لوگ انگریز کے وفادار تھے اور انگریز کی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے، انگریز نے جانے سے پہلے دفعہ 100 سال انگریز حکمران رہا ہے ہندوستان پاکستان پہ. 100 سال. اس عرصے میں اس نے لوگوں کو جاگیریں ہبہ کی. 200 کنال فلاں کو دے دو، 800 کنال فلاں کو دے دو، 1000 کنال فلاں کو دے دو. انگریز تھوڑا ہی ماں کے جہیز سے لے کے آیا تھا، وہ تو برطانیہ سے آیا تھا. زمینیں اس وطن کی تھیں، اس علاقے کی تھیں، لیکن اپنے چیلوں میں، چانٹوں میں اور اپنے وفاداروں میں وہ بانٹ کے چلا گیا. آج ان کی نسلیں ہزاروں کنال کی مالک ہیں، اور ساتھ وہ لوگ جو انگریز کے کام کے نہیں تھے ان کی نسلیں وہ روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترس رہی ہیں. تو یزید کے دور میں بھی یہی سسٹم تھا، اتنی اس کو دے دو، اتنی اس کو دے دو. تو ابن زیاد نے اس عمر بن سعد سے کہا حسین کا خاتمہ کر، رے کا سارا علاقہ تیرے نام الاٹ کر دیں گے. تو جب کربلا کا میدان سجا تو اس میں یہ عمر بن سعد آیا اور یہ چاہتا نہیں تھا حضرت حسین پہ حملہ کرو، چاہتا نہیں تھا. آگے بڑھتا تھا پھر ہٹ جاتا تھا، آگے آتا تھا پھر ہٹ جاتا تھا، اور بار بار یہ اپنے گھوڑے کو کبھی دائیں کبھی بائیں موڑتا تھا اور ایک شعر پڑھتا تھا. شعر پڑھتا تھا، کتابوں میں وہ شعر لکھا ہوا ہے. کہتا تھا اترو کو مل کر رہے ورریو منیتی ام ارجو مضمومم بے قتل الحسین. میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں رائے کا علاقہ، رائے کا ملک جو مجھے مل رہا ہے میں اسے کیسے چھوڑوں. اترو کو مل کر رہے ورریو منیتی، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں رائے کا مالک بن جاؤں اس علاقے کا، اور وہ مجھے اب مل رہا ہے اور میں اسے کیسے چھوڑوں. ام ارجع مذموما بقتل الحسین. اب 2 ہی راستے ہیں، یا رائے مل سکتا ہے اور یا حسین کے قتل کی وجہ سے قیامت تک کی لعنتیں مجھے ملیں گی. میں کیا کروں، میں کیا کروں. کئی بار اسے یہ جملہ دہرایا، حسین کو قتل کرتا ہوں تو قیامت تک کی لعنتیں مجھ پہ اتریں گی، نہیں کرتا تو رائے کا ملک نہیں ملتا. میں اب کیا کروں. اپنے نفس کو بار بار مخاطب کرتا تھا، ضمیر کو آواز دیتا تھا، میں اب کیا کروں. بالآخر اندر سے یہی آواز آئی، لعنت لے لے دنیا نہ چھوڑ. اور عمر بن سعد نے لعنت لینے کا، جہنم لینے کا فیصلہ کر لیا، اور دنیا کی محبت میں اندھا ہو کر اس نے حضرت حسین پہ لشکر چڑھا دیا اور آل رسول کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، ذبح کر دیا. اور قیامت تک جہاں یزید پہ لعنت برستی ہے، شمر پہ لعنت برستی ہے، ساتھ اس عمر بن سعد پہ بھی لعنت برستی ہے. کتنی بڑی ہستی کا بیٹا، اور کس قدر گڑھے میں گرا. کس وجہ سے گرا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. دنیا کی محبت میں جب بندہ اندھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح کے کام کرتا ہے. یہ تو تاریخی باتیں تھیں، ہم پڑھتے تھے، کتابوں میں دیکھتے تھے، واقعات ہوتے تھے. سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ واقعات اتنے عام ہو جائیں گے. یہ جو 2-3 دن پہلے پنڈ سلطانی میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ محلہ ٹیا میں ایک بے گناہ عورت کو سگے بھائی نے قتل کر دیا ہے. بے گناہ عورت کو سگے بھائی نے قتل کر دیا ہے. وہ مظلومہ عورت بیچاری کہ جو اس موسم میں صبح گھر سکول کالی دلی جاتی تھی بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور شام کو واپس آتی تھی. اور تنازع کیا تھا، جھگڑا کیا تھا، آدمی سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ پوری تاریخ کی ہسٹریاں سمجھ آ جاتی ہیں. اور پھر سمجھ آتی ہے کہ واقعی کربلا میں بھی ایسے ہی بدبخت اور بدنصیب ہوں گے کہ جنہوں نے آل رسول پہ تیر چلائے اور تلواریں چلائیں.
تو یہ وارنے گئے پورے معاشرے کے لیے، وارنے گئے پورے معاشرے کے لیے کہ جب یہ آگ لگتے لگتے ساتھ والے محلے میں لگ جائے، ساتھ والے گاؤں میں لگ جائے، ساتھ والے گھر میں لگ جائے، تو پھر اس گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں محفوظ ہوں، میں محفوظ ہوں۔ آگ پھر وہ پورے معاشرے میں پھیلتی ہے۔ تو میرے دوستو، بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے معاشرے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر گھر کا جو بڑا ہے، ہر گھر کا جو سربراہ ہے، وہ اس گھر کا حاکم ہے، اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اس طرح کے ظلم کرنے والے جو دنیا کی محبت میں اندھے ہو کر ایسے رشتوں کو پامال کر دیتے ہیں، بھائی تو بہنوں کی خواہشوں پہ جانیں لوٹا دیا کرتے ہیں۔ یہ وقت بھی پنڈ سلطانی میں یہ خبر بھی چلنی تھی اور یہ دور بھی آنا تھا کہ ایک بھائی نے اس بنا پر کہ بہن اپنے حصے کی جائیداد مجھے کیوں نہیں دیتی، والد صاحب جو دنیا زندگی میں تقسیم کر گئے ہیں، یہ اس کا ہوگا، یہ اس کا ہوگا، یہ اپنی جائیداد میرے نام کیوں نہیں کراتی، اور چھریوں کے 5 وار کوئی بھائی اپنی بہن پہ کرے گا، کبھی یہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن یہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں ہو چکا ہے۔ اور یہ فتنے اور یہ دنیا کی محبت کے پیچھے اندھے ہو کر یہ رشتوں کے تقدس کو پامال کرنا یہ معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ معاشرے کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جو خطیب ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، جو ٹیچر ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، جو حکمران ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو انتظامیہ ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو فیصلے کرنے والے جج بیٹھے ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اور بحثیت گھر کا ایک بڑا ہونے کے آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اس جرم، یہ جو سیالکوٹ میں ظلم ہوا ہے ایک غیر ملکی کے ساتھ، درجہ بدرجہ اس میں ہم سارے ذمہ دار ہیں، پورا معاشرہ ذمہ دار ہے۔ وہ ظلم کرنے والے پاگل، وہ جنونی، انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کے چہرے پہ سیاہی مال دی ہے، پاکستان کے چہرے پہ۔ اور یہ جو کچھ پنڈ سلطانی میں حادثہ ہوا ہے، یہ ہمارے پورے معاشرے کا ایک چہرے پہ سیاہی مال دی گئی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھروں کے اوپر نظر رکھنے کی اور ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو دنیا کی اندھی محبت سے بچائے اور ایسی ناخلف اولاد خدا کسی کو نہ دے جو دنیا کی محبت میں اندھی ہو کر اس حد تک چلی جائے کہ اپنے بڑوں کا نام بھی مٹی میں ملا دے۔ اللہ اس ظالم کو انجام تک پہنچائے اور اللہ اس مظلومہ بچی کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔